پچھتاوا علیزے کی پہلی ملاقات غفران سے اس کے کزن زبیر کے گھر ہوئی تھی۔ غفران بنا دستک کے ہی زبیر کے کمرے میں داخل ہو گیا تو وہ ایک دم ٹھیک کر کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ سکی لمبے بال کندھوں پر سے سرک کر سینے پر پھیلے ہوئے تھے، گلابی متورم ہونٹ لمحوں میں دل کی زمین کو سراب کرتے تھے، گورے گلابی گال اور اس پر مغروری کھڑی ناک، بلا شبہ وہ حسن کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ اس نے بلوجیس کے اوپر گلابی رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی جو گھٹنوں سے کچھ اوپر تھی اور سیاہ رنگ کا دوپٹہ گلے کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ غفران اسے مستنفسرانہ نظروں سے گھورنے لگا تو وہ اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے بولی، میں علیزے ہوں، زبیر کی کزن اور کی تعریف۔ اس کی بات پر غفران کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ اونچا، میں زبیر کا دوست ہوں، میرا نام غفران ہے، ابھی ماسکو سے آیا ہوں۔ وہ پاس رکھی کرسی پر براجمان ہو گیا، اس کے آخری الفاظ پر علیزے کا چہرہ چپکا۔ وہ ابھی جملہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ معاف کرنا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، وہ علیزے کی جانب دیکھتے ہوئے بولا اور غفران کو دیکھتے ہی چونک گیا۔ ارے غفران، تم کب ماسکو سے؟ وہ گرم جوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے بولا۔ بس ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، سوچ تم سے ملاقات کر لو۔ چلو، بہت اچھا کیا، یہ میری کزن علیزے ہے، یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی ماسکو سے آئی ہے۔ واقعی؟ وہ چونکا، اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کود کے کر وہ مسکرانے لگی۔ جی ہاں مسٹر غفران، میں آپ کو یہی بتانے والی تھی کہ اتنے میں زبیر آ گیا۔ وہ ایک بار پھر تم دونوں سے ہی کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، چلو کہیں چل کر لنچ کرتے ہیں، اونچی گپ شپ لگے گی، زبیر پرجوش انداز میں بولا۔ لیے گئے۔ اس وضاحتوں کے درمیان کافی دلچسپ باتیں ہوئیں۔ علیزے خوبصورت اور ماڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ کافی عقل مند اور سلجھی ہوئی بھی تھی۔ اس شام کے اختتام پر غفران کو یوں لگا کہ میر اس کی علیزے سے آخری ملاقات ہے، مگر وہ غلط تھا۔ اس کے بعد بھی ان کی اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ وہ تینوں کسی نہ کسی یک اینڈ پر سیر سپاٹے پر نکل کو بتانے میں جھجک محسوس کرتا تھا۔ علیزے بھی غفران کی نظروں میں اپنے لیے پسند یدگی بھانپ چکی تھی۔ اس نے بڑے دھڑلے سے اپنے جذبات غفران کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے منہ سے اپنے لیے اظہار محبت سن کر غفران کا سینہ احساس تفاخر سے پھول گیا، مگر چاہ کر بھی غفران کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پاکستان آنے سے قبل اس کا نکاح اس کی باس کی بیٹی ثنا سے ہو چکا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے ماسکو میں ان کی کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا اور عام لوگوں کی طرح ترقی کا بھی طلبگار تھا۔ ساچے خاصی امیر تھی اور ساتھ ساتھ خوبصورت بھی، مگر ان سب چیزوں کے باوجود وہ علیزے کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے وجود سے اپنی نظروں مسلسل اس کشمکش میں مبتلا تھا، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں جذبات ننگے پاؤں دوڑتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت دوڑتا گیا، علیزے اور غفران مزید قریب آتے گئے۔ علیزے ابھی ان معاملات سے بے خبر تھی، مگر وہ اس کے وجود کی بے چینی سمجھ چکی تھی۔ اس کے بے حد اصرار پر بھی غفران نے اسے کچھ نہ بتانے پر ہی اکت پی۔ علیزے کی سالگرہ نزدیک تھی۔ اس موقع پر غفران اور زبیر نے مل کر علیزے کے لیے فارم ہاؤس پر ایک اچھی سی سرپرائز پارٹی ارینج کی تھی۔ فارم ہاؤس پر صرف وہ تینوں موجود تھے۔ فارم ہاؤس شہر سے باہر تھا اور واپسی پر کافی دیر ہو جاتی، اور ان دنوں شہر کے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس طرح رات میں سفر کیا جائے، تو ان تینوں نے ادھر ہی رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تینوں کچھ وقت باتیں کرتے رہے۔ چل یار غفران، بہت رات ہو گئی ہے، مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں تو چلا سونے۔ وہ آنکھوں کو مسلتا ہوا کا آج سے اٹھ کھڑا ہوا اور اوپر کمرے میں جا کر سو گیا۔ اب وہ دونوں تنہا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی چھن کر فرش پر دونوں کا عکس بنا رہی تھی۔ ساون کا مہینہ تھا، بارش کی بوند میں آبشار کی طرح دل کی زمین کو بادہ محبت سے سرشار کر رہی تھیں۔
وہ جھینپ گئی اور صوفے سے اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھنے لگی تو غفران نے اس کا ہاتھ آہستگی سے تھام لیا، بچہ تک بجلی چکی اور وہ ہلکی سی چیخ مار کر غفران کی بانہوں میں سمٹ گئی۔